محترم عزیز دوستو، آج کی یہ تفصیلات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا فقط اتنا سا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے اعمال سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ آج کا ہمارا موضوع جنت کیا ہے؟ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر کے رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی اور فرد کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر طرف حاضر ہیں۔ الغر جنت میں ہر قسم کے بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب آئے گا اور نہ ہی پخانہ کی حاجت ہوگی۔ نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے۔ قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس یہ جنت الماوی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت الماوی، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ جنت کی منزلیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ کی مسافت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات، جنت کے باغوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔
اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ پھر کمزوری نہ ہوگی، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ دوبارہ وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو بھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے چشمے، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں، ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس کی ہوگی، نہ اس سے کبھی زیادہ بڑھے گی اور نہ کبھی کم ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان ہوتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جاویہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گے، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ جنت کے بازار، ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا، اس میں شمالی ہوا ہوگی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا، اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے۔ جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور ایک خوبصورت نعمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب یا آڑ نہیں بنتا، بالکل اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔